اسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی موجودگی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، ان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له اویس، فرمایا تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر۔ وہ جب یمن سے آئے گا تمہارے پاس تو پیچھے یمن میں اس کی ماں موجود ہوگی، والدہ موجود ہوگی، تو میں تمہیں اس کی نشانی بتاتا ہوں۔ اس کے جسم پر برس کا مرض تھا جس میں یہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری مرض کو دور فرما دیا۔ صرف 1 درہم کی مقدار، اتنا سا حصہ یہ اس کے جسم پر باقی رکھا۔ تو اے حضرت عمر فاروق، میں تمہیں فرماتا ہوں جب وہ آئے تو اس سے اپنی بخشش کی اور میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ اور فرمانا ہے اپنی بخشش کی بھی اور میری امت کی بخشش کی بھی دعا کروانا۔ یہ صحابی نہیں ہے، حضرت اویس قرنی جن کا نام مشہور ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ اویس بن عامر یہ مشہور ہیں، یہ تابعی ہیں جس کا نام ہے اویس بن عامر۔ اب والد محترم اس کے فوت ہو چکے ہیں، صرف ماں موجود ہے، اور وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے یمن نہیں چھوڑتا۔ لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں، دیوانہ مجنون سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اس کو یہ مقام کیوں ملا؟ فرمایا صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ فاروق اعظم سے فرمایا جب وہ آئے تو اپنی بخشش کی دعا کروانا اور میری امت کی بخشش کی بھی دعا کروانا۔ حالانکہ فاروق اعظم جنتی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، آقا پاک کے ساتھ روضہ مبارک کے اندر ہی ان کی قبر مبارک ہے، آرام فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، حضرت ویسے کرنی کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا۔ جب وہ آئے، ایک قافلہ آیا یمن سے امداد لینے کے لیے کہ ہمارے کچھ حالات ماڑے ہو گئے ہیں تو ہماری مدد فرمائیے۔ تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی یمن سے آئے ہیں۔ فرمایا تمہارے اندر کوئی اویس ہے؟ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ آپ ان کا پوچھیں گے، کیونکہ لوگ تو ان کو مجنون سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے سنی ان سنی کی، کون اویس؟ اس کو کوئی نہیں جانتا، اویس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر کوئی اویس ہے؟ تو کوئی نہیں بولا۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ دیوانہ سا ہے بندہ ایک اویس۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ کدھر ہے۔ جب آپ اس کے پاس گئے، مل گئے، آپ نے اس سے فرمایا آپ اویس ہی ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا تمہارا جو قبیلہ ہے اس کا نام مراد ہے؟ قبیلہ مراد؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا کرن کے رہنے والے ہو؟ ویسے کرنی، کرن کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا تمہارے برس کا مرض تھا، اب صرف 1 درہم کا نشان باقی رہ گیا ہے، باقی سب ختم؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا آپ کی والدہ محترمہ ابھی ہیں؟ کہا جی۔ تب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگا میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تب آپ نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ ویسے کرنی اپنے آپ کو عام بندہ مت سمجھو، اور میرے سامنے تو اپنے آپ کو عام بندہ ظاہر کرنا بھی نہیں ہے،
کیونکہ تیری ساری حقیقت مجھے آقا پاک نے پہلے ہی بیان فرما دی ہوئی ہے، دعا کرو میرے لیے۔ پھر انہوں نے دعا کی، آپ کے لیے بھی کی، ساری امت کے لیے بھی کی، میرے لیے بھی کی، آپ کے لیے بھی کی۔ حضرت اویس قرنی نے دعا کی، ساری امت میں ہم بھی ہیں۔ یہ مقام کیوں ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ صحابیت کتنا بڑا مقام ہے، انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بڑا رتبہ صحابی ہونے کا، لیکن وہ آئے واپس چلے گئے صرف اس لیے کہ کہیں میری ماں پیچھے پریشان نہ ہو جائے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ کھول کر فرمایا مجھے ویسے کرنے کے علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ان کو ایک تحفہ عطا فرمایا، چادر کا سامان بھی دیا اور ساتھ ان کو تحفہ بھی عطا فرمایا۔ یہ دیکھیں پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ماں کی خدمت کی وجہ سے کتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے۔ میں تعجب میں ہوں، حضرت فاروق اعظم کو فرمایا جا رہا ہے یار کہ اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو تابعین میں کسی کو نہیں عطا فرمایا گیا، یہ اولین تابعین میں سے ہیں۔ ایک بات میں یہاں ضمناً عرض کر دوں، کچھ لوگ ان کے متعلق ایک غلط پروپوگنڈے کے اندر، روایت کے اندر یقین رکھتے ہیں۔ کئیوں کا یہ یقین ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ دیے تھے غزوہ احد میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر پتھر لگا اور تھوڑا سا حصہ شہید ہو گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے علاقے میں تھے تو انہوں نے وہاں پر اپنے دانت توڑ ڈالے، پھر یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ دانت ٹوٹا ہے، یہ ٹوٹا ہے، یہ ٹوٹا ہے، یہ ٹوٹا ہے، یہ ٹوٹا ہے، پتہ نہیں کون سا ٹوٹا ہے، کیونکہ پتہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے پتھر مار مار کے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے محبت میں آ کر۔ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بھائیوں نے ذہن میں رکھنا ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ جس نے بھی بیان کی اس نے جھوٹی موضوع یہ روایت بیان کی اپنے پلے سے گاڑ کے۔ کیوں؟ قرآن عظیم کے اندر لکھا ہوا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اگر یہ عمل دیکھا جائے تو پھر یہ ہوگا معاذ اللہ کہتے ویسے کرنی جن کی شانیں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی پاک بیان فرمائیں وہ حرام کام کرنے والے ہوں گے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، اور اسی موقع پر آ کے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ویسے کرنی ہی کے لیے کیلے والا جو پھل ہے، یہ کیلا یہ بنایا گیا، کیونکہ ان کے دانت ٹوٹ گئے تو کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، کوئی اور پھل نہیں کھایا جاتا تھا، تو کیلا پھر بنایا گیا کہ لوگ تم کیلا کھا کر اپنا گزارا کر لیا کرو۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن عظیم کے اندر لکھا ہوا ہے کیلا یہ پرانا پھل ہے، سورہ الواقعہ 27واں سپارہ اٹھا کے دیکھیں، یہ پرانا پھل ہے، پچھلی امتوں سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ بے موسم پھلوں میں اس کا ذکر آتا ہے، جب حضرت بی مریم کے پاس پھل آیا کرتے تھے۔ یہ بالکل من گڑھ روایت ہے، اگر کہیں آپ نے سنی ہے یا کسی نے آپ کو بتائی ہے کہ کیلا ان کے لیے بنایا گیا۔ اور کئیوں کے ہاں یہ بھی مشہور ہے، جو یہ بناتے نہیں وہ چوری ٹکڑے، چوری ٹکڑے کیا کہتے ہیں، چوری ٹکڑے نہیں بناتے، نرم سی روٹی ہوتی ہے، اسی مہینے میں بناتے ہیں، سفر کے مہینے میں، تو کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے شروع کی تھی حضرت ویسے کرنی، کیونکہ ان سے روٹی کھائی نہیں جاتی تھی، تو انہوں نے نرم میدے کے اندر نرم سا پانی ڈال کے اور نرم سی روٹی بنا کے کھائی، تو وہ پھر ایک ان کا عمل چل پڑا۔ یہ بھی من گڑھ روایت ہے، کوئی ایسا ہی روایت نہیں ہے ان سے۔ یہ دانت توڑنے والی جب بے بنیاد ہے تو اس کے پیچھے جو ملتی جائیں گی دانت توڑنے کے ساتھ سب من گڑھت ہوں گی۔ جو سچ ہے، حق ہے،
وہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 پر یہ سارا واقعہ موجود ہے جو ابھی میں نے حضرت ویسے کرنی کا سنایا کہ آقا پاک نے فرمایا تھا وہ آئیں گے پھر ان سے اپنی بخشش کی دعا کروا لینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پر قافلہ روک دیا۔ ایک ماں روٹیاں پکا رہی تھی چولہے کے اوپر، توا وغیرہ اس دور کا جو بھی تھا رکھ کے۔ وہ جب ماں پیڑا بناتی ہے، روٹی بنانا شروع کرتی ہے، تو اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ رڑتا 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 رینگتا رینگتا آہستہ آہستہ آگ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ماں اپنا وہ پیڑا وغیرہ آٹا وغیرہ رکھ کر بچے کو پیچھے ہٹاتی ہے، پھر روٹی تیار کر کے اس کے اوپر ڈالتی۔ یہ سارا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس خاتون کو بلاؤ۔ خاتون بلائی گئی، اس سے فرمایا کہ اے بی بی، تو جو کام کر رہی ہے وہ کام کرتے کرتے رک کیوں جاتی ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میرا بچہ بار بار آگ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو میں روٹی کو چھوڑ کر اپنے بچے کو نہ بچاؤں تو کیا کروں، آخر ماں ہوں، تو اسی بچے کی خاطر اپنا کام چھوڑ دیتی ہوں، اس کو آگ سے بچاتی ہوں۔ تو یہ اس کا جواب سن کر آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا جو موجود تھے، فرمایا مجھے بتاؤ، یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دے رہی، آگ میں جانا نہیں، آگ کے قریب نہیں جانے دے رہی، تو فرمایا مجھے بتاؤ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو آگ کے اندر کیسے ڈال دے گا؟ صحابہ کرام تعجب میں آئے، انہوں نے عرض کی پھر حضور عذاب تو ہونا ہے کئیوں کو، قرآن پاک میں ہے، حدیث طیبات میں ہے، عذاب تو ہوگا۔ آپ نے فرمایا رب نہیں چاہتا اپنے بندے کو عذاب کرے، وہ موقع دیتا ہے اپنے بندے کو واپس آ جا، واپس آ، واپس آ، واپس آ، واپس آ۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم فرمانے والے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا، کدھر منہ موڑا ہوا ہے تو نے؟ محدثین مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندے کو کس حد تک موقع دیتا ہے واپس آنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ فرمایا بندے کے اندر ایمان موجود ہو، کلمہ شریف اس نے پہلے پڑھا ہوا ہو، روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے روح نکلتی ہے اس کے پاؤں سے۔ جب روح ڈالی گئی تھی سر کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، یہاں سے روح ڈالی گئی، دماغ کو تازگی آئی، ایسے روح چلتی آئی، آنکھیں کھولی، جب دماغ میں تھوڑی سی تازگی آئی تو چھینک جیسے آتی ہے وہ کیفیت بنی، جو ہی ناک سے روح گزری منہ کی طرف آئی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی۔ جب چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کے ساتھ فوری کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بعد میں ساری اولاد آدم کے لیے معین فرمایا، فرمایا جب بھی چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ایسے روح ڈالی گئی، پاؤں تک سب سے اینڈ میں پہنچی۔ اب جب روح نکالی جاتی ہے تو ایسے ہی واپس کھینچی جاتی ہے اوپر، تو سب سے پہلے بے جان حصہ وہ پاؤں ہوتے ہیں، بے جان سب سے پہلے پاؤں ہوتے ہیں۔ ایسے کر کے روح نکالی جا رہی ہے، پاؤں بے جان ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں محدثین اب بھی بندے کے پاس ٹائم ہے، بندہ مومن کے پاس اب بھی ٹائم ہے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے۔
روح چلتی آ رہی ہے، گھٹنوں تک پہنچ جائی، گوڈوں تک پہنچ جائی، اب بھی توبہ کر لے۔ روح چلتی ہوئی آدھے پیٹ تک آ گئی، نیچے والا حصہ سب ختم، اب بھی توبہ کر لے۔ جب تک روح اس کے گلے تک نہیں جاتی اب بھی اس کو موقع ہے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا۔ لیکن یہ جو وقت آتا ہے نا جی، اس وقت آ کے کسی کا ہوش قائم رہ جائے، سلامت رہ جائے، کم ہی افراد ہوتے ہیں، قسمت والے ہوتے ہیں، ورنہ کسی کو موقع نہیں ملتا ہے اس ٹائم آ کے۔ اس لیے فرمایا کہ موت کب آ جائے پتہ نہیں ہے، ہر وقت بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہا کرے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ امام الانبیاء، سید المرسلین، ہر طرح کے عیب نقص کمی سے پاک، معصوم نبی، خاتم المعصومین، آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امت کو بھی سبق دیا، امت کو بھی چاہیے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ جو 5واں کلمہ ہے نا جی، اگر یہ بندے کو زبانی یاد ہو اور یہ سارا پڑھتا رہے تو یہ اتنا جامع کلمہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے گناہ کی توبہ ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر طرح کے گناہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اذنبتہ عمدا او خطا، جو گناہ میں نے کیے جان بوجھ کر یا غلطی سے، اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیہ، چھپ کر کہیں کیے تنہائی میں یا علل اعلان کر بیٹھا، اس گناہوں سے ہی معافی مانگتا ہوں۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، وہ گناہ جو مجھے یاد ہیں یا وہ گناہ جو مجھے یاد نہیں ہے، مولا ہر گناہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اگلے حصے میں فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، تو ہر غیب کو جاننے والا ہے، وَسَتَّارُ الْعُیوبِ، عیبوں پہ پردہ فرمانے والا ہے، وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ہر قوت نیکی کرنے کی یا بدی سے بچنے کی سب تیری ہی بارگاہ سے ہے۔ یہ بچوں کو بھی یاد کروائیں، خود بھی یاد رکھیں۔ اگر یہ نہ پڑھا جائے سارا تو اتنا ہی پڑھ لیا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بس اتنا کم از کم پڑھ لے۔ آگے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ پڑھ لے تو سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اس ماں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو عذاب فرمائے، وہ تو موقع دیتا ہے، بار بار فرماتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ واقعہ سنایا تھا، ایک بندے نے اب کتنی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا تھا، اپنی بچی کو بھی اینڈ پہ اس نے زندہ دفن کر دیا۔ آقا پاک کی بارگاہ میں آ گیا توبہ کرنے کے لیے، اسلام قبول کیا، عرض کرتا ہے حضور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام ایسا دین ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو پیچھے والے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیے جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہو۔ بڑا پیارا دین ہے پیارے بھائیو ہمارا۔ ایک اور واقعہ جو ماں کے متعلق آتا ہے، فرعون کی جو بیٹی تھی، فرعون کی بیٹی، اس کی خادمہ وہ ہوگی مسلمان، اور بڑی پکی مسلمان ہوئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ وہ ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، بال اس کے سنوار رہی تھی، تو اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بچہ گرنے لگے، کوئی چیز گرنے لگے تو ہمارے گھر کی خواتین کہتی ہیں وہ بسم اللہ بسم اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، یہ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ کسی کو بھی گرتے دیکھو، یا گرنے لگا ہے یا گرنے کی کیفیت میں ہے یا ٹھیڑا لگ گیا ہے تو فوری طور پر پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جب گرتے وقت گرتے والے کے پاس گرنے والے کے لیے بسم اللہ کہا جائے گا تو ایسے گرنے والے کی حفاظت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے فرمائے گا، شیطان ناکام ہو جائے گا۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور وہ دھکے دے کر بھی گراتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھا کرو اس مقام پر۔ تو اس خاتون کے ہاتھ سے کنگھی گری تو وہ کہتی ہے بسم اللہ۔ اور جو فرعون کی بیٹی تھی اس نے بڑے کان بھرے، اس نے کہا یہ کیا کہا تو نے، یہ کون ہے اللہ جس کا نام لے رہی ہے؟ تو کہنے لگی وہی اللہ ہے جس نے مجھے رزق دیا، تجھے رزق دیا، تیرے باپ کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ کہنے لگی میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ کیا ہے؟ تیرے باپ کو زندگی اسی نے دی ہے جس نے مجھے دی ہے، تجھے دی ہے۔ کہتی تو کب سے میرے باپ کو رب ماننے سے مکر گئی، پھر گئی؟ اس نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ وہ اٹھی اپنے باپ کے پاس گئی، فرعون کے پاس جا کے کہا کہ خادمہ بھی آپ کو رب نہیں مانتی، آپ کی منکر ہو گئی ہے۔ اس نے بلایا، پوچھا کہ ہاں بتا خاتون کیا مسئلہ ہے، تو مجھے رب کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا آپ کو رب کیوں مانوں، رب تو وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا ہے، مجھے بھی پیدا فرمایا ہے، تیری بیٹی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ بڑی تکڑی عورت تھی وہ، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر علل اعلان وہ کہہ رہی ہے میں ایک رب کو مانتی ہوں، تجھے رب میں نہیں مانتی۔ بندے ایک روٹی کی خاطر، ایک دن کی روٹی کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ بڑی مضبوط عورت تھی، یقین جانے وہ۔ اس نے کہا تیرے 4 بچے ہیں، 4 بچے، میں تیرے بچوں کو زندہ جلا دوں گا اگر تو نے مجھے رب نہ ماننا تو۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے بچوں کو بھی زندگی اسی رب نے دی ہے جس نے تجھے زندگی دی ہے۔ اس نے حکم دیا، تانبے کی دیگ ہے اس نے تیار کی ہوئی تھی، اس میں تیل ڈال کر اس تانبے کی دیگ کو خوب جوش دیا جائے۔ جب ابال پڑنے لگے اس دیگ کا رنگ ایسے ہو گیا جیسے آگ ہوتی ہے، اندر اس کے تیل ابل رہا ہے۔ ماں کو بلا لیا، بچوں کو بلا لیا، ایک بچہ چھین کر اس نے کڑاہی کے اندر ڈال دیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آئے، ماں ہی ہے آخر، اس کی آنکھوں کے سامنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ فرعون کہتا ہے ہاں بتا مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا، کہا میں اسی کو رب مانتی ہوں جو زندگی دیتا بھی ہے اور زندگی لیتا بھی ہے، جو موت دینے والا ہے، تجھے میں رب نہیں مانتی۔ اس نے دوسرا بچہ چھینا آگ کے اندر، ماں کا جسم کانپنے لگا۔ پھر کہتا ہے ہاں بتا مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ اس نے کہا تجھے رب نہیں مانتی میں، رب وہی پاک ذات ہے جس نے مجھے بھی زندگی دی ہے، تجھے بھی زندگی دی ہے۔ تیسرا بچہ چھینا آگ کے اندر، پھر پوچھا، پھر ماں ڈٹ گئی۔ چوتھا بچہ اور سب سے چھوٹا بچہ جو اس ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا ہوا تھا، وہ دودھ پی رہا تھا، دودھ پینے والا بچہ نہیں تھا، دودھ پی رہا تھا۔ پردے کے اندر ایسے اس نے بچے کو چھپایا ہوا ہے، اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، اس کو چھاتی سے لگا کر اس کی بھوک مٹا رہی ہے ماں۔ تو وہ کہتا ہے اس بچے کو نکال۔ اب ماں کا جو ممتا ہے وہ ذرا اور طرح کی بدلی، قریب تھا کہ وہ اس بچے کی خاطر کہہ دیتی کہ میں تجھے رب مانتی ہوں، قریب تھا۔ آقا پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب تھا کہ وہ اس بچے کی محبت میں ڈول جائے، لیکن وہ پاک رب جس نے ایمان کی سلامتی عطا فرمائی اس کو پہلے، اب بھی اس کی حفاظت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی قوت عطا فرما دی۔ وہ بچہ بولا، ماں کی گود کے اندر دودھ چھوڑ دیا اس نے، اور ماں سے کہتا ہے ماں گھبرا کیوں گئی ہے؟ جیسے پہلے گج وج کے کہہ رہی تھی اسی رب کا نام اب بھی لے۔ کیوں؟ یہ جو سامنے کڑاہی کے اندر تیل ہے، آگ ہے،
یہ ان کی نگاہوں میں آگ ہے، حقیقت میں یہ جنت بن چکی ہوئی ہے، یہ جنت کا باغ بن چکا ہوا ہے۔ ہم یہاں جائیں گے، ان کی نظروں میں جلیں گے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ ماں نے علل اعلان کہا کہ اے فرعون میں تجھے رب نہیں مانتی، ڈال دے تو ڈالنا ہے تو۔ اس نے پھر بچے کو بھی ڈال دیا، پیچھے ماں کو بھی ڈال دیا۔ معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام جب جنت میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کو ساری جنت کی خوشبوؤں سے ایک علیحدہ سی خوشبو آئی، بالکل الگ سی خوشبو۔ تو اس وقت آپ رک کر پوچھتے ہیں فرشتوں سے، فرمایا کہ یہ الگ سی مہک، الگ سی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ پیچھے اور طرح کی خوشبو تھی، یہاں اور طرح کی خوشبو ہے۔ تو فرشتوں نے یہ سارا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو اس جگہ پر محل عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے لیے علیحدہ محل ہے، علیحدہ خوشبو ہے، علیحدہ اس کے لیے سارا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا اور اس کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دنیا کے اندر بھی دکھائی اور معراج کی رات امام الانبیاء کی زبانی اس کے جنتی ہونے کا اعلان بھی کروا دیا۔ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں، آج کل ہمارے اندر بھی مائیں ہیں۔ ہمارے ہاں پتہ ہے کس طرح کی مائیں ہیں؟ بتاؤں؟ اچھی ماؤں کو نکال کر ہمارے دور کے اندر ایسی مائیں پائی جاتی ہیں، وہ فرعون کے دربار میں نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں۔ ہمارے دور کی مائیں یہ ان کی امتی ہیں جن کے امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، امام الانبیاء کی امتی ہیں۔ یہ مائیں پتہ کیا کہتی ہیں اپنے بچوں کو؟ جب بچہ داڑھی رکھنے لگے نا تو ماں کہتی ہے پتر تیری کیڑی حال عمر ہوئی ہے، چھڈ پرا۔ پتر کہتا ہے نہیں امی جی میں جاتا ہوں مسجد میں نے وہاں سنا ہے آقا پاک کی سنت مبارکہ ہے داڑھی رکھنا، نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ اور ماں کہتی ہے چھڈ پترا تینوں رشتہ ہی نہیں ملنا ہی، شادی ہو لین دے بعد چ رکھ لوی داڑھی، ہونے مولوی بنن لگا تو۔ اس ماں کو حیا نہیں آتی جس پاک نبی نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی لا کر۔ یہ ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ اس پاک نبی کی سنت مت اپنانا۔ اگر بچہ پانچوں وقت کا نمازی بن جائے نا تو یہی ماں اور باپ کہتے ہیں تو پورا پورا ہی مولوی بنتا جانا ہے، تو پورا پورا ہی مولوی بنتا جانا ہے، ایڈا مولوی نہیں بنی دا ہوندا، یہ نمازاں ساریاں پڑھنا سارے کام کرنا یہ مولویاں دے کام میں نے، تینوں کی ہو گیا ہے؟ اس طرح کے والدین ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے بچوں سے فرمایا تھا، فرمایا بچہ والدین کی خدمت کرے، اچھی خدمت کرے، اچھی خدمت کرے۔ جب ماں باپ سامنے آئیں آنکھوں میں پیار لے آ کر ایک محبت کی نگاہ اپنے والد کو دیکھ لے، ایک محبت کی نگاہ اپنی ماں کو دیکھ لے۔ فرمایا ایک نگاہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جس ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج، وہ ماں باپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو شریعت پر نہیں چلنا، نبی پاک کی شریعت پر نہیں چلنا۔ میں نے پہلے کہہ دیا اچھے ماں باپ کو نکال کر، اگر بچہ اپنی بیوی کو صحیح لباس پہننے کی تلقین کرے، بیٹی کو صحیح لباس پہننے کی تلقین کرے، تو وہ والد اور والدہ کہتے ہیں کہ تم اسی تو بڑے پرانے دور وچ واپس جا رہے ہو، یہ ہن ماڈرن دور ہے، نواں دور ہے، وہ دور ختم ہو گیا ہے جس دور وچ پورے پورے لباس پائے جاندے سی۔ دقیانوس ذہن نہیں ختم کرو اپنی، اے نواں دور ہے، اتنے ہے اوپن مائنڈ ہو کے جیو۔ یہی ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح لباس نہ پہننے کا کہتے ہیں نہ ان کو پہننے دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر نبی پاک کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ یہی ماں باپ جن کے لیے فرمایا گیا کہ شادی 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 نصف ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے۔ پہلا ایمان آدھا اور آدھے ایمان شادی کو قرار دیا گیا۔
یہ شادی کا مذاق بناتے ہیں. ہمارے دور کے معاشرے کے والدین، ان کو سوچنا چاہیے، وہ بھی تو ماں تھی جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر علل اعلان کہا 4 بچے 3 بچے اپنے قربان کروا دیے، چوتھے پر آ کے وہ ڈٹ گئی مزید. لیکن اس نے فرعون کے دربار میں اپنی ہار نہیں مانی، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، اعلان کیا. آج کے والدین کو چاہیے، میں پچھلے 2-3 جمعوں سے یہ سنا رہا ہوں پیارے بھائیوں، والدین کا کیا مقام ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے مقام و مرتبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو نیک بنائیں. جب بچے کو چھوٹے ہوتے کو ہی وہ نہیں نہ چلاتے شریعت پر، ان کو آوارہ کرتے ہیں، آوارہ بناتے ہیں، فلمیں ڈرامے یہ وہ خود ان کو دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. پھر جب وہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے جی، ہن دعا کر دیو، بچہ گل نہیں مندا. وہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری اپنی غفلت ہوتی ہے. اس غفلت کو ختم کرنا ہے پیارے بھائیوں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.